देखो मैं जो अभी वाकया सुना रहा हूँ ना, अगर आप इसको समझेंगे तो बहुत बड़ा काम हल हो जाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे गए, किससे बात करते थे? अरे बोलो ना, ये मस्जिद में कई मर्तबा मैंने कहा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे जाते थे, साथ में बोलो ना किससे बात करते थे? अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे गए, अल्लाह को सब मालूम, लेकिन अल्लाह ने फिर भी पूछा, मेरे पैगंबर मूसा क्यों आए हो? हजरत मूसा पहाड़ पे रोने लगे, कहने लगे अल्लाह जमीन में जुल्म बहुत हो रहा है। साथ में बोलो, जमीन में जुल्म। अल्लाह अल्लाह को सब मालूम है। अल्लाह ने कहा क्या? अल्लाह ये फिरौन है ना, फिरौन बादशाह, हमारा बादशाह बहुत जुल्म करता है, बहुत जुल्म करता है, हमारे मर्दों को मार देता है, बच्चों को माँ के सामने ज़बह कर देता है, और माँ बहने बेटियों की इज्जतों पे हमला करता है। ये और इसकी पुलिस और इसके दरबारी बहुत जुल्म करते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत रोए, बहुत जुल्म करते। अल्लाह मेरी कौम का नाम बनु इसराइल। हज़रत मूसा ने फरमाया मेरी कौम का नाम बनु इसराइल। अल्लाह कोई रास्ता बता दे, अल्लाह कोई रास्ता बता दे। अल्लाह ने फरमाया जाओ पहाड़ से उतरो, पूरी कौम को जमा करो, पूरी कौम को। अब कौम में ऐसा थोड़ी है कि सबको ऐसा भरूच में जमा किया ना जमा हो गए। एक रिवायत के मुताबिक 70,000, एक रिवायत के मुताबिक 80, एक रिवायत के मुताबिक 1 लाख, और एक रिवायत के मुताबिक 1 लाख से भी ज्यादा। अल्लाह ने फरमाया सबको जमा करो और सबको कहो कि अपनी सवारी लेकर आए, अपने कपड़े लेकर आए, अपना बर्तन लेकर आए, अपना सामान लेकर आए, अपना जेवरात लेकर आए, और रातों रात जो रास्ता मैं बताता हूँ वो रास्ते से निकल जाओ, तुम निकल जाओगे, फिरौन के जुल्म से बच जाओगे। ये कौन रास्ता बता रहा है? चले बोलो ना कौन रास्ता? अब बराबर सुनना, फिरौन क्या करता था? अरे बोलो ना क्या करता था? जुल्म करता था। हजरत मूसा पहाड़ से उतरे, फिर वापस पहाड़ पर, फिर वापस पहाड़ पर। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ? अल्लाह को सब मालूम, तो क्या हुआ? अल्लाह मेरी जो कौम है ना, कौम का नाम, इसमें 1 लाख है, 1 लाख मर्द औरतें बच्चे, और 1 लाख आदमी को एक रास्ते से थोड़ी निकल जाएंगे। हमारी जो गलियां होती है उस गली में आपने देखा होगा 1 लाख आदमी थोड़ी एक साथ में निकल जाएंगे, टाइम लगेगा। अल्लाह जब इतना टाइम लगेगा तो फिरौन की पुलिस तो चारों तरफ खड़ी है। हम 1 लाख निकलेगा, अरे मुश्किल से 1000 निकलेंगे, बाकी जो आने वाले होंगे उनको तो पुलिस पकड़ लेगी, क्योंकि सबको साथ में निकलना और रात को निकलना कोई आसान काम नहीं। सुनना, हजरत मूसा की बात सही थी कि नहीं थी? लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? ओ मेरे पैगंबर, मेरा हुक्म है, कदम उठाना तुम्हारा काम होगा, मंजिल पर पहुंचाना मेरा काम होगा। सुने कि नहीं सुने? बोलो कौन सुने? अल्लाह। हज़रत मूसा आ गए, पूरी कौम को जमा किया। कौम ने भी यही सवाल किया, 1 लाख है हम लोग, हमारी सवारियां है, हमारी बीवियां है, हमारी बुरी अम्मा है, हमारे कपड़े हैं, हमारे बर्तन है, हमारे जेवरात है, तुम कैसे मूसा कहते हो कि रातों रात निकल जाएंगे? हज़रत मूसा ने फरमाया यही सवाल तो मैंने भी अल्लाह से किया था, लेकिन अल्लाह ने फरमाया था कदम उठाना तुम्हारा काम होगा, मंजिल पर पहुंचाना। पूरी कौम तैयार हो गई। बोलो कौम का नाम तैयार हो गए। 1 लाख जमा करना कोई आसान नहीं, बोलो ना जमा करना कोई आसान। जमा हो गए, चले रातों रात चले, और जब चल रहे थे ना चारों तरफ फिरौन की पुलिस नजर आती थी, यहाँ तक कि चलने वाला खिंचखिचा जाता, रुक जाता था और कहता था ए मूसा वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, सामने 4 सिपाही खड़े। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते थे चलो आज उनको सारी दुनिया नजर आएगी, लेकिन हम नहीं नजर आएंगे, क्योंकि हम किसकी हिफाजत में चल रहे? वो तो कहाँ जाके मामला थोड़ा गड़बड़ा गया। कहाँ मामला गड़बड़ा? क्योंकि आगे आगे हजरत मूसा और पीछे कितने? अरे बोलो ना पीछे कितने? 1 लाख चले जा रहे। कहाँ मामला गड़बड़ा है? एक गली के किनारे हजरत मूसा आए और फिर सोचने लगे कहाँ जाना, मैं भूल गया, यहाँ जाना है। भाई 2 ही रास्ते होंगे, राइट या? हजरत मूसा बहुत देर तक सोचे, कहा चलो यही रास्ता पकड़ लो, चलेंगे। तब चले 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 आगे आगे। बोलो कौन? हजरत मूसा। और पीछे कौन? 1 लाख बनु इसराइल। आपको मालूम है कैसे मोड़ पर आ गए? चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, मालूम नहीं कितने घंटे रात के चले होंगे, अंधेरे अंधेरे में चले, सामने दरिया आ गया। बोलो सामने
وہ بھی کیسا دریا، تھپیڑے مارتا ہوا، موج مارتا ہوا، اچھلتا ہوا پانی دریا جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا، بڑا زبردست دریا سامنے آ گیا۔ اب وہ 1,00,000 کہنے لگے حضرت موسیٰ کو کہاں جانا ہے، ابھی سوئمنگ کرے؟ ارے کیا کرے ابھی، کیونکہ سامنے دریا، اب تو کوئی راستہ ہی نہیں، ہاں سامنے دریا، کیا کرے کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا کرے مجھے بھی نہیں معلوم، کیونکہ راستہ بھول گیا۔ بولو راستہ؟ تو سب نے کہا لیکن آپ ہی بتائیں گے، کیونکہ لانے والے کون؟ آپ ہیں، ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ 1,00,000 کیسے پار کریں گے، لانے والے تو آپ ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو واپس چلو، واپس چلو، واپس چلو، ہم دوسرا راستہ پکڑیں گے۔ کیا واپس چلے؟ 10 قدم چلے ہوں گے کہ دور سے نظر آ رہا فرعون پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ فرعون کو پتہ چل گیا ہے، اور سچ بتاؤ کتنا بڑا لشکر لے کر آتا ہوگا فرعون، کتنا بڑا لشکر لے کر آتا ہوگا، اور کتنے غصے میں آتا ہوگا کہ 1,00,000 جن کو ہم نے نوکر بنایا تھا، جن کے مردوں کو ہم نے قتل کیا تھا، جن کی عورتوں کی عزتوں پہ حملہ کیا تھا، جن کے بچوں کو ہم نے ذبح کیا تھا، آج میری پرمیشن کے بغیر وہ جا رہے۔ اے فرعون پورے لشکر کے ساتھ، گھوڑوں کی ٹاپوں کے ساتھ وہ پیچھے آ رہا ہے۔ اب یہ 1,00,000 اور گھبرائے، کہا پیغمبر موسیٰ کیا کرے، آگے بھی موت ہے، بولو آگے بھی تو پیچھے تو بہت مارے گا فرعون، پورے لشکر کو لے کر آ رہا ہے۔ ابھی یہاں پر ہماری عورتوں کی معلوم نہیں کیا حالت ہوگی، تو کیا کرے؟ حضرت موسیٰ نے وہی، اب بتاؤ کس کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا؟ جب کوئی سہارا نہیں ہو تو ہمارا ایک سہارا ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے ہاتھ اٹھائے تو اللہ نے فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو، ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا میرے ہاتھ میں تو ایک لکڑی ہے۔ اب ایک روایت میں آتا ہے کہ چھوٹی لکڑی تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ بڑا ڈنڈا جیسا تھا، جس کو عربی میں کہتے ہیں عصا۔ بولے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عصا۔ کہا کہ یہ لکڑی ہے یا ڈنڈا ہے؟ اللہ نے کہا مارو، سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ کا اب سننا، حضرت موسیٰ سمندر کے پاس گئے، کیا مارنے کا ہے سمندر میں؟ بھائی پانی طوفان کی طرح اٹھ رہا ہے، اور اس میں کیا مارنے کا ہے؟ بھائی بھروچ میں پانی بڑھ جائے، مارو پانی لکڑا، کیا ہوگا؟ ٹھپ کر کے آواز آئے گی اور پانی اپنے اوپر اڑے گا، یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کیا سمندر طوفان کے جیسا اڑ رہا ہے، اس کے موجے اور تھپیڑے اوپر آ رہے ہیں، اور اللہ یہ میرے ڈنڈے سے اور میری لکڑی سے کیا ہونے والا؟ یہاں پر بھی اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تمہارے پاس جو عصا ہے نا، یہ مارنا تمہارا کام ہوگا، 12 راستے بنانا آج میرا کام ہوگا۔ آج سمندر میں کتنے راستے بنیں گے؟ اب 12 کیوں بنیں گے اللہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ 12 راستے کیوں بنیں گے؟ کہا تم 1,00,000 کو لے کر آئے ہو، اگر تم غور و فکر سے دیکھو تو یہ 1,00,012 قبیلے کے ہیں، ہر قبیلے کا اسپیشل راستہ میں خود بنانے والا۔ میرے دوست حضرت موسیٰ گئے اور جا کر لکڑی کو سمندر پہ مارا، جیسے مارا نا پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا، بولو سبحان اللہ۔ آپ نے یہ ٹائلز کی دیوار دیکھی ہوگی، سیمنٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، اینٹ کی دیوار دیکھی ہوگی، ہم نے پتھر کی دیوار دیکھی ہوگی، مگر قسم اللہ کی کسی نے پانی کی دیوار نہیں دیکھی ہوگی۔ پانی کھڑا ہو گیا دیوار کی طرح، بیچ میں راستہ، پھر پانی، پھر راستہ، پھر پانی کھڑا، پھر راستہ۔ کتنے راستے بنائے اللہ نے؟ 12۔ اور اللہ نے فرمایا سب قبیلے کا اپنا اپنا راستہ ہے۔ معلوم ہے تاریخ میں اور روایت میں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پورے 1,00,000 کو لے کر دریا میں اترے اور دریا میں سب لوگ اپنے اپنے قبیلے والے چلنے لگے، سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی نظر آتا ہے مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ یہ جو واقعہ ہے نا قرآن میں لکھا ہے، کس میں لکھا ہے؟ قرآن 19واں پارہ، ساتھ میں بولو نا کون سا پارہ؟ جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اللہ فرماتے میں نے حضرت موسیٰ میرے پیغمبر سے کہہ دیا اپنے عصا کو، اپنی لکڑی کو سمندر پہ مارو۔ حضرت موسیٰ نے سمندر پر لکڑی ماری، اللہ فرماتے میں نے سمندر کو چیر دیا، میں نے پھاڑ دیا اور پانی کو دیوار کی طرح کھڑا کر دیا۔ پورا مجمع بولے نہ یہ محرم کا مہینہ تھا اور حضرت موسیٰ پورے دریا کو بولو ہو گئے، کنارے پر پہنچ گئے، بولو سبحان اللہ۔ اور کسی کے اوپر پانی کا قطرہ
نہیں تھا. پیچھے کون آ رہا تھا؟ بڑا ظالم، ظلم حد پار کر گیا ظلم کی، آ رہا تھا. آ کر دور سے دیکھ کر کہتا ہے اوہ یہ تو میری وجہ سے ہو گیا. یعنی پانی جو دیوار کی طرح کھڑا ہوا کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. راستہ کس کی وجہ سے بنا؟ آج بھی کچھ لوگ ایسی ہوشیاری مارتے ہیں. کہیں جھگڑا ہوا ہوگا نا، جائے گا کہے گا ارے 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 وہ کالونی میں دھمال ہو جاتی، تو کہا پھر کیوں نہیں ہوئی؟ اب میں چلا گیا نا. کتنے لوگ ہمارے مسجد میں اتنا حالات آ گئے، اتنے حالات آ گئے، ایسا لگتا تھا کہ ابھی چھری چاقو نکالیں گے، پھر کیوں نہیں نکالے؟ تو موتیا پوچھی کیوں نہیں، سمادھان تھی کیوں؟ یہ نہیں بولتا تیری وجہ سے تو اور کباڑا ہو گیا، کیونکہ لڑائی کرانے والا تو خود ہی تو تھا. جیسا ابھی محرم ہوگا 10ویں محرم، عاشورہ، حسین ہم نہیں تھے، چلائیں گے حسین ہم نہیں تھے. ارے کم بخت تو ہوتا تو اور کباڑا ہوتا. کون آ رہا پیچھے سے؟ بولو. پورے لشکر کے ساتھ. اور آ کر کہتا ہے یہ راستہ، یہ پانی کھڑا ہو گیا، یہ میری وجہ سے ہوا. ارے کچھ لوگوں نے سمجھایا بھی تیری وجہ سے نہیں ہوا، وہ اللہ کے پیغمبر آگے گئے. کون؟ حضرت ان کی وجہ. تو کیا کہا نا تم کو نہیں معلوم، چلو اپنے گھوڑے ڈالو ڈالو اپنے گھوڑے. اور فرعون نے اپنا گھوڑا ڈالا، سارے لشکر والوں نے مجبوراً گھوڑا ڈالا، اور یہ گھوڑے کی تاپوں سے دھڑا دھڑ گھوڑے جانے لگے. سمندر کے بیچ میں پہنچے ہوں گے، اللہ کی آواز آئی پانی واپس آ جا. بولو پانی واپس آیا. آیا پورا لشکر ڈوب گیا. بولو پورا لشکر مر گیا، ڈوب گیا، سب تباہ ہو گئے. لیکن اللہ نے فرعون کو کیسا تڑپایا. بہت ظالم تھا نا. اللہ کفر کو برداشت کرتا مگر ظلم کو برداشت کیسے. اللہ نے فرعون کو تڑپایا، یہاں تک پانی آ گیا. فرعون کے یہاں تک پانی آیا، پھر یہاں تک آیا، پھر یہاں ہوٹوں تک آیا نا. اور فرعون کو لگا کہ اب تو مرنے کا ہی ہے. تو کیا کہا معلوم؟ اللہ میں ایمان لے آیا. اللہ میں ایمان لے آیا. اور اللہ وہ جو موسیٰ پیغمبر ہے نا جو آگے گئے، وہ ہمارے نبی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے نا، ہم لوگ بھی جب آخری وقت ہوگا نا، بالکل روح نکلنے کا ٹائم ہوگا نا، اور ہم اس وقت کہیں گے نا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اس وقت اللہ کہتا میرا بندہ تھوڑی دیر پہلے مانگا ہوتا تو معاف کر دیتا، بس ابھی میں نے تیرے توبہ کا دروازہ بند کر دیا تھا. یہاں فرعون کا بھی یہی ہوا، توبہ کا دروازہ بند، ایمان کا دروازہ بند. قرآن کریم اللہ نے کیسے ڈینجر الفاظ میں فرمایا. جب اس نے کلمہ پڑھا نا، فرعون نے کلمہ پڑھا اللہ تو معبود ہے، موسیٰ میرے پیغمبر ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. اللہ نے فرمایا اب جب توبہ کا دروازہ بند ہوا تب ایمان. اللہ نے فرمایا تو نے اتنا ظلم کیا فرعون، اتنا ظلم کیا، آج تو مرے گا، تباہ ہوگا، برباد ہوگا. لیکن یاد رکھنا، اللہ کہتے یاد رکھنا تیری لاش کو نہ زمین قبول کرے گی نہ آسمان قبول کرے گا. آج میں مصر کے میوزیم میں اس کی لاش تڑپ رہی ہے. زمین پہ ڈالو تو زمین باہر پھینک دیتی ہے، آسمان کی طرف اڑاؤ تو آسمان پٹک دیتا ہے. قیامت تک اللہ نے کہا تجھے تڑپاؤں گا، تیری ہڈیوں کو توڑتا رہوں گا. نہ زمین تیری لاش قبول کرے گی نہ آسمان تیری لاش قبول کرے گا. کیونکہ اللہ فرماتے میرے دربار میں سب چلے گا مگر کوئی ظلم کرے گا وہ میرے دربار میں نہیں چلے گا. چلو بولو فرعون پاپی ڈوب گیا، سب مر گئے. حضرت موسیٰ جیت گئے، پار ہو گئے. میرے پیاروں وہ 10ویں محرم